دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو عبدالرحمن کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن پہ کلک کرے تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ یہ تقریباً 1957 کی بات ہے کہ فرانس میں کہیں ایک رہائشی عمارت کے نکڑ میں ترکی کے ایک 50 سالہ بوڑھے کی چھوٹی سی دکان تھی۔ ارد گرد کے لوگ اس بوڑھے کو انکل ابراہیم کے نام سے جانتے اور پکارتے تھے۔ انکل ابراہیم کی اس چھوٹی سی دکان میں گھریلو ضروریات کی اشیاء کے علاوہ بچوں کے لیے ٹافیاں اور آئس کریم دستیاب تھی، اور اسی عمارت کے ایک منزل پر ایک یہودی خاندان آباد تھا۔ اسی خاندان کا ایک چھوٹا سا بچہ 7 سالہ جاد تھا۔ جاد ہر روز انکل ابراہیم کی دکان پر آتا تھا اور ہر روز اپنے گھریلو ضروریات کی اشیاء خریدتا تھا۔ انکل ابراہیم کو کسی دوسرے کام میں پا کر جاتے ہوئے ہر روز ایک چاکلیٹ چوری کر لیتا تھا۔ ایک دن جاد دکان سے جاتے ہوئے چاکلیٹ چوری کرنا بھول گیا۔ انکل ابراہیم اٹھا اور پیچھے سے آواز لگا کر کہنے لگا کہ جاد، آج چاکلیٹ نہیں اٹھاؤ گے کیا؟ انکل ابراہیم نے یہ بات محبت میں کی تھی، مگر جاد کے لیے یہ ایک صدمے سے بڑھ کر تھی۔ جاد ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کا چوری کرنا ایک راز ہے، لیکن معاملہ اس کا برعکس تھا۔ جاد نے گڑ گڑاتے ہوئے انکل ابراہیم سے کہا کہ اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو وہ کبھی چوری نہیں کریں گے۔ لیکن انکل ابراہیم کہنے لگے کہ بیٹا جاد، میں آپ کو ایک شرط پر معاف کروں گا۔ وہ شرط یہ ہے کہ اگر آپ اپنی پوری زندگی میں کسی کی چوری نہیں کرو گے تو میری دکان سے ایک چاکلیٹ آپ ہمیشہ لے جایا کریں۔ یہ میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے۔ بالآخر جاد اور انکل ابراہیم کا اس بات پر اتفاق ہوا۔ وقت گزرتا گیا، جاد اور انکل ابراہیم کی دوستی پکی ہوتی چلی گئی۔ یہ ایک محبت میں تبدیل ہو گئی۔ انکل ابراہیم جاد کے لیے ماں باپ دوست کا درجہ اختیار کر چکا تھا۔ جاد کو جب کبھی کسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ انکل ابراہیم کے پاس آتے اور ان کو یہ سارا مسئلہ بتا کے ان سے حل پوچھتے۔ انکل ابراہیم میز کی دراز سے ایک کتاب نکال لیتے اور جاد کو دے کر کہتے کہ کہیں سے بھی کھول کر دو۔ جاد کتاب کو کہیں سے بھی کھول کر انکل ابراہیم کو پکڑا دیتا تھا۔ انکل ابراہیم وہی 2 صفحے پڑھ کر جاد کو اس کے مسئلے کا حل بتاتا۔ جاد کا دل اطمینان پاتا اور وہیں سے اٹھ کر گھر چلا جاتا، اور اسی طرح ایک کے بعد ایک کرتے جاد 17 سال کا ہو گیا، اور اسی حساب سے انکل ابراہیم کی عمر 67 سال کی ہو گئی۔ دائیں اجل کا بلاوا آیا اور انکل ابراہیم وفات پا گئے، اور انکل ابراہیم نے اپنے بچوں کے پاس جاد کے لیے ایک صندوقچی چھوڑی تھی، اور بیٹوں سے یہ وصیت کی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد یہ صندوقچی جاد نامی ایک یہودی نوجوان کو دے دی جائے۔ ان کے بیٹوں نے وہی صندوقچی جاد کے حوالے کر دی، اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ انکل ابراہیم اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ جاد یہ سن کر بہت غمگین ہوئے، کیونکہ جب بھی کبھی کسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ انکل ابراہیم کے پاس آ جاتے اور اپنے مسئلے کا حل وہی سے مل جاتا۔ جاد نے صندوقچی کھولی تو اس میں وہی کتاب تھی جس سے انکل ابراہیم جاد کو ان کے مسائل کا حل بتایا کرتے تھے۔ جاد انکل ابراہیم کی اس نشانی کو لے کر گھر میں کہیں الماری میں رکھ دیا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن جاد کو کسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے ایک دم سے خیال آیا کہ اگر آج انکل ابراہیم ہوتے تو وہ اسے اس مسئلے کا حل بتا دیتے۔ جاد کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ آج میں خود کوشش کر لیتا ہوں۔ جاد نے کتاب کھولی، لیکن وہ کتاب اس کے سمجھ سے بالا تر تھی، کیونکہ یہ کتاب عربی میں لکھی ہوئی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کتاب اٹھا کر اپنے ایک تیونسی دوست کے پاس چلے گئے۔ جاد نے وہ کتاب اپنے دوست کو پکڑا کر کہنے لگا کہ اس میں سے مجھے 2 صفحے سناؤ۔ تیونسی دوست نے اس کتاب کے 2 صفحے پڑھ کر سنائے۔ جاد نے ان میں سے اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈ کر نکالا، اور آخر میں جاتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ کتاب کیسی ہے؟ تو اس کے تیونسی دوست نے کہا کہ یہ کتاب ہمارے مسلمانوں کا قرآن مجید ہے۔ جاد نے اپنے دوست سے پوچھا کہ مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ تو اس کے دوست نے کہا کہ کلمہ شہادت پڑھ کر اور پھر شریعت پر عمل کرتے ہیں۔
تو جاد نے کہا کہ سن لو میرا کلمہ پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جاد مسلمان ہو گیا اور اپنے لیے جاد اللہ القرآنی کا نام پسند کیا۔ اس کا یہ نام قرآن سے والہانہ محبت کا ایک دلیل ہے۔ جاد اللہ نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور دین سمجھا اور اس کی تبلیغ شروع کر دی۔ جاد اللہ القرآنی کے دین کی تبلیغ کی برکت سے یورپ میں 6000 لوگ مسلمان ہو گئے۔ ایک دن وہ پرانے کاغذات اٹھائے ہوئے دیکھ رہے تھے تو انکل ابراہیم کے دیے ہوئے قرآن میں اسے ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کا ملا جس پر بر اعظم افریقہ کا نقشہ تھا اور اس کے ارد گرد ایک لکیر سی کھینچی ہوئی تھی اور اس پر انکل ابراہیم کا دستخط تھا، اور نیچے یہ آیت لکھی ہوئی تھی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ۔ ترجمہ ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ جاد اللہ القرآنی یہ آیت پڑھ کر ایسا محسوس کرنے لگا کہ یہ اس کے لیے انکل ابراہیم کی ایک وصیت ہے۔ جاد اللہ القرآنی نے یورپ کو خیر آباد کہا اور بر اعظم افریقہ کا رخ کیا۔ وہ دعوت حق میں ہر مشکل اور پرخطر راستے سے نہ ہچکچایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ 60 لاکھ انسانوں کو دین اسلام کی روشنی سے نوازا، اور بالآخر جاد اللہ القرآنی 2003 میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جاد اللہ القرآنی اکثر یاد کیا کرتے تھے کہ انکل ابراہیم نے اسے کبھی غیر مسلم محسوس ہونے نہیں دیا اور نہ کبھی اسے کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیں، مگر انکل ابراہیم کا رویہ ایسا تھا کہ جاد اسلام کو قبول کیے بغیر رہ نہ سکا۔ آپ کے سامنے اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ کیا ہمیں کوئی جاد دے کر جاد اللہ القرآنی بن سکے گا؟ کیا ہمارے اخلاق ایسے ہیں یا ہمارا کردار ایسا ہے کہ کوئی جاد اسے دے کر جاد اللہ القرآنی بن جائے اور وہ پھر اسلام کے اتنے بڑے پیمانے پہ خدمت کرے؟ اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار و سیاکار سمیت پورے عالم کے مسلمانوں پر بے حد رحم فرمائے اور ہمیں عین صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔